حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ شہید ہو گئے۔ حزب اللہ نے سربراہ حسن نصراللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ حزب اللہ کے سربراہ کو گزشتہ روز اسرائیل نے میزائل حملوں میں نشانہ بنایا۔ حسن نصراللہ کی بیٹی زینب، سینئر رہنما علی گرکی، القدس فورس کے کمانڈر عباس نیلیفور روشن بھی حملے میں شہید۔ ترجمان حزب اللہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف جنگ بندی جاری رہے گی۔ حزب اللہ کا شہید سربراہ حسن نصراللہ بیروت کے مشرق میں پیدا ہوئے۔ حسن نصراللہ نے 16 سال کی عمر میں نجف میں مذہبی تعلیم حاصل کی۔ 1992 کو حزب اللہ کے سربراہ مقرر ہوئے۔ حسن نصراللہ کی لبنان واپسی کے 1 سال بعد ایران میں انقلاب آیا۔ حسن نصراللہ کی قیادت میں حزب اللہ کے گروپ کی مقبولیت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ حسن نصراللہ نے اسکولوں، ہسپتالوں اور خیراتی اداروں کا وسیع نیٹ ورک تشکیل دیا۔ مشرقی وسطی میں جنگ کے بادل مزید گہرے ہو گئے۔ ایران کا جنگجو لبنان بھیجنے کا منصوبہ۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے۔ آیت اللہ خامنائی کو سخت حفاظتی اقدامات کے ساتھ محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ ایران کے نائب عالمی امور حسن اختری کا کہنا ہے کہ 1981 کی طرح حکام لبنان میں لڑنے کی اجازت دیں گے۔ کہا تھا مایوس نہ ہو، مایوسی گناہ ہے۔ پاکستان کی خوشحالی کے بارے میں کبھی امید نہیں چھوڑنا۔ مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو اجتماعی کاوشوں سے شکست دی گئی۔ سپہ سالار کی کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا پاکستان مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان اقوام عالم میں اپنا جائز مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسمگلنگ پر قابو پانے سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ دوست ممالک کا پاکستان کی معاشی بحالی میں کردار قابل ستائش ہے۔ بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ کاروباری افراد کے تعاون کے بغیر یہ کامیابیاں ممکن نہیں تھی۔ تحریک انصاف کا چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ پی ٹی آئی کے مطابق بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ راولپنڈی جا رہے تھے۔ اسلام آباد پولیس نے سیکٹر H13 کے قریب روکا اور ساتھ لے گئے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ اور میری بحث کے بعد پولیس نے مجھے واپس بھیجا۔ سلمان اکرم راجہ پولیس کے تحویل میں ہیں، ہمیں راولپنڈی جانے نہیں دیا جا رہا۔ جو جذبات ہے اس کا وہ قابل دید، وہ بھارت کو جواب ہو یا کشمیر کی حمایت یا اسرائیل کے مظالم، ہمارا مسلمانوں کے طور پر بھی اور پاکستانی کے طور پہ فرض بنتا ہے، اور وزیر اعظم نے وہ فرض بڑے بھرپور طریقے سے نبھایا ہے۔ اور دوسری سائٹ پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، اسرائیل کو جو مقاصد اور جو پلان ہے اس کو کامیاب کروانے کے لیے جس طرح بانی پی ٹی آئی کے حق میں کمپین چلائی جا رہی ہے۔ ملک میں چند عناصر غالب گلوچ کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، ایسے عناصر کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی جائے گی۔ سینیٹر طلال چودھری کی پریس کانفرنس، بولے اللہ ہی جانتا ہے کہ اقتدار میں کس نے کتنے دن ہیں۔ پی ٹی آئی کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ پی ٹی آئی دوست ممالک سے تعلقات خراب کرنا چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی والے NRO چاہتے ہیں۔ پنجاب میں احتجاج کے لیے مسلح لوگ باہر سے لائے جاتے ہیں۔ احتجاج کے نام پر فساد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ احتجاج کے لیے خیبر پختونخوا کے تمام سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور مسلح جتھوں سے ساتھ راولپنڈی آ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عصمت بخاری کہتی ہیں کہ علی امین گنڈا پور پولیس فورس کے ساتھ اپنی ذاتی فورس بھی لا رہے ہیں۔ ہیوی اسلحہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ پنجاب پولیس کو ایسے لوگوں کا علاج کرنا آتا ہے۔ لاشوں کے اوپر سیاست کرنا ان کا وتیرہ ہے۔ ان کو پنجاب پر چڑھائی کرنے نہیں دیں گے۔ پنجاب کے وزراء کی پریس کانفرنس سے خوف آیا ہو رہا ہے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا علی امین گنڈا پور نے دوسری بار اٹک پل کراس کر لیا۔ برہان کے مقام پر شیلنگ سے قافلے کو منتشر کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ عوامی سمندر کے سامنے کنٹینرز رائد کی دیوار ثابت ہو رہے ہیں۔ سرکاری وسائل لوٹنا شریف خاندان کا وتیرہ ہے۔ علی امین پر سرکاری وسائل کے استعمال کا الزام لگا کر توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان ملاقات، دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے جنرل اسمبلی اجلاس میں شریک سربراہان حکومت کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں وزیر اعظم بھی شریک ہوئے۔ شہباز شریف نے پوری دنیا کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کے دوران بائیکاٹ کرنا بہترین ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ کہا وزیر اعظم نے UN سلامتی کونسل اجلاس میں پاکستانی قوم کے ترجمانی کی۔ اقوام متحدہ اپنی ہی پاس کی گئی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کروا سکی۔ تحریک انصاف کے احتجاج سے متعلق کہا راولپنڈی میں تماشے کی اجازت نہیں دی جائے گی، آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ آج انہوں نے راولپنڈی میں فساد کا پروگرام بنایا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی اداروں پر حملے ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوابی کے لیے نکل چکے۔ اس سے پہلے پرویز خٹک بھی اسلام آباد آنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ پاکستان میں بیروزگاری میں کمی متوقع، IMF کی پیش گوئی۔ کہا معاہدے کے بعد پاکستان میں معاشی ترقی کی شرح بڑھ کر 3.2% ہو سکتی ہے۔ گزشتہ مالی سال پاکستان کی شرح نمو 2.4% تھی۔ گزشتہ مالی سال افراط زر کی شرح 23.4% تھی۔ پاکستان سے ہونے والے معاہدے کی تفصیلات بھی جاری۔ معاہدے میں کہا گیا کہ پاکستان کو ٹیکسز کا منصفانہ نظام درکار ہے۔ پاکستان میں ٹیکسوں میں تمام شعبہ جات کو حصہ دار بنانا ضروری ہے۔ انسداد منی لانڈرنگ کے فریم ورک پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا۔ پاکستان کو سرکاری اداروں کے نقصانات کو روکنا ہوگا۔ سرکاری محکموں کی گورننس بہتر بنانا ہوگی۔ شمالی وزیرستان میں ماڑی پیٹرولیم کا چارٹرڈ Mi-8 ہیلی کاپٹر گر کر تباہ۔ ہیلی کاپٹر پر 3 روسی پائلٹ سمیت 14 افراد سوار تھے۔ حادثے میں 6 افراد ہلاک، 8 شدید زخمی ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر پرواز کے دوران آئل فیلڈ کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ حادثہ تکنیکی وجوہات کے باعث پیش آیا۔ سیکیورٹی صورتحال یا دہشت گردی کا کوئی عناصر شامل نہیں۔ پاک فوج اور دیگر اداروں کی امدادی کارروائیاں۔ زخمیوں کو CMH تھل منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کی جاپانی سفیر سے ملاقات۔ تینوں رہنماؤں کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان اور جاپان کے مابین بہترین تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ جاپان اقوام عالم میں اپنی محنت اور لگن سے نمایاں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پاکستان اور جاپان کے مابین دو طرفہ تجارتی حجم بھی بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تعلیم، صحت اور شہری سہولیات کی بہتری میں جاپان کا پنجاب حکومت سے تعاون لائق تحسین ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہ دینے پر DC لاہور کے خلاف توہین عدالت کی درخواست 30 سپتمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس فاروق حیدر درخواست پر سماعت کریں گے۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ DC لاہور نے عدالتی احکامات کے باوجود جلسے کی اجازت نہیں دی۔ عدالت DC لاہور کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ درخواست میں استدعا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں اجلاس۔ ICC چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے لیے ضروری کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت۔ فیصل آباد میں جاری چیمپئن ون ڈے کپ اور اسٹیڈیمز اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا۔ اجلاس سے گفتگو میں کہا کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے دنیا کی بڑی ٹیمیں آ رہی ہیں، انتظامات خوب تر ہونے چاہیے۔ اسٹیڈیمز اپ گریڈیشن کا کام مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی بھی ہدایت۔
لاہور ہائی کورٹ نے نظر بندیوں کے سیکشن 3 کی آئینی حیثیت کے خلاف درخواست کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ درخواست گزار کے وکیل نے نظر بندی کے سیکشن 3 کو معطل کرنے کی استدعا کی۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے دلائل کے لیے مہلت کی استدعا کی۔ سرکاری وکیل اس سیکشن پر عدالت کی معاونت کرے۔ عدالت نے سماعت 1 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ لاہور، راولپنڈی سمیت دیگر شہروں میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ سانگلہ ہل شہر اور گردنوا میں گرج چمک کے ساتھ بارش، مختلف علاقوں میں بجلی غائب، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ قصور، ننکانہ صاحب، جنگ، صفدرآباد اور اس کے مضافات میں بھی خوب بادل برسے، گرمی سے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ یمنی فوج کا اسرائیل کی مدد کے لیے آنے والے امریکی بحری جہازوں پر حملہ۔ یمنی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر کا کہنا ہے کہ 3 امریکی ڈسٹرائر کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں بحریہ، فضائیہ اور بری فوج نے حصہ لیا۔ امریکی جہازوں پر 23 شیلٹنگ اور رولڈنگ میزائل داغے گئے۔ جہازوں کا نشانہ بنانے کے لیے ڈرون سے بھی مدد لی گئی۔ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک تل ابیب غزہ پر حملے بند نہیں کرتا اور فلسطینیوں کو امداد نہیں پہنچائی جاتی۔ امریکہ کا اسرائیل کا دفاع کرنے کا اعلان۔ مشرقی وسطی میں فورسز کو الرٹ کرنے کا حکم۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا پینٹاگون اسرائیلی حمایت کے لیے موجود افواج کی جنگی تیاریوں کو یقینی بنانے کا حکم۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا بھی مشرقی وسطی میں اسرائیل اور امریکی فورسز کا دفاع یقینی بنانے کا اعلان۔ کہا، ایران اور یمنی حوثیوں کے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ امریکی ملٹری اثاثوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو نتائج سنگین ہوں گے۔ سمندری طوفان ہیلن نے امریکی ریاستوں میں تباہی مچا دی۔ فلوریڈا، جارجیا، شمالی کیرولینا اور ٹینیسی میں شدید متاثر۔ مختلف حادثات کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 33 ہو گئی۔ طوفان کے باعث 40 لاکھ افراد بجلی سے محروم۔ موسلادھار بارش سے سڑکیں دریاؤں کا منظر پیش کرنے لگی۔ 225 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے درخت جڑوں سے اکھاڑ دیے۔ بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ اور غزہ میں اسرائیل کی بربریت جاری۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے پناہ گزین کیمپ اور اسکول پر بمباری۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 39 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل سے لائی گئی 80 نامعلوم لاشوں کی اجتماعی قبر میں تدفین۔ تل ابیب اور شمالی اسرائیل میں سائرن بج گئے۔ اسرائیلی فوج نے یمن سے داغا گیا میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔